یہی تو نبی چاہتے تھے کہ لے آئے عمر ایمان، یہی تو نبی چاہتے تھے، یہی تو نبی چاہتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اس بن میں؟ ملاحظہ فرمائے کہ جس راہ سے آپ گزرتے تھے، کہ جس راہ سے آپ گزرتے تھے، جنت کے نقش ابھرتے تھے۔ جس راہ سے آپ گزرتے تھے، جنت کے نقش ابھرتے تھے۔ ابلیس کے شاگرد ڈرتے تھے، کفار کے پاؤں لرزتے تھے، کفار کے پاؤں لرزتے تھے۔ جس راہ سے آپ گزرتے تھے، جنت کے نقش ابھرتے تھے۔ ابلیس کے شاگرد ڈرتے تھے، کفار کے پاؤں لرزتے تھے کہ روتا تھا بہت شیطان، یہی تو نبی چاہتے تھے کہ لے آئے عمر ایمان، یہی تو نبی چاہتے تھے، یہی تو نبی چاہتے تھے۔ اور دنیا کو دے دو یہ پیغام، ہمیں جان سے پیارا ہے اسلام، کہ دنیا کو دے دو یہ پیغام، ہمیں جان سے پیارا ہے اسلام۔ جو انگلی اس پہ اٹھائے گا وہ بے موت کو مارا جائے گا، کہ دنیا کو دے دو یہ پیغام۔
یہی تو نبی چاہتے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ اس زمانے میں زبان اور قلم، بولنے کی صلاحیت اور لکھنے کی صلاحیت، یہ ہماری دو آنکھ کی طرح ہے. جس طریقے سے اگر ایک آنکھ کسی کے پاس نہ ہو وہ کانا کہلاتا ہے، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو وہ نہیں کر پاتا. اسی طریقے سے اگر آپ کسی ایک سے محروم ہیں، زبان کی دولت سے یا قلم کی دولت سے کسی ایک سے محروم ہے، تو گویا آپ ایک آنکھ سے محروم ہیں. اور اگر آپ دونوں سے محروم ہیں، نہ آپ کو بولنا آتا ہے نہ آپ کو لکھنا آتا ہے، تو گویا آپ دونوں آنکھ سے محروم ہیں، نابینا جیسے ہیں اس دنیا کے اندر. لہذا کوشش کیجئے کہ ہمیں بہتر سے بہتر مقرر بننا ہے، بولنے کی بہتر سے بہتر صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ہمیں بہتر سے بہتر قلمکار بننا ہے، لکھنے کی بہتر سے بہتر صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی. ایسے بھی آپ جو یہاں پڑھ رہے ہیں، اس پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ بھی ان دونوں دولتوں کے بغیر آپ پورا نہیں کر سکیں گے. ہم سب امت داعی ہیں، پورے مسلمان، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، سب امت داعی ہے. ہمارا کام صرف عمل کرنا نہیں ہے. عمل کر لینے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی. ہمارا کام عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو عمل کی دعوت دینا بھی. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے، امت محمدیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت. تقاضا یہ ہے، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی امتیں بہترین ہوتی. کیوں؟ ان کی عمریں کافی طویل ہوا کرتی تھی، لمبی ہوا کرتی تھی، ہزار سال، 500 سال، 200 سال ان کی عمریں ہوتی تھی. اس لحاظ سے ان کی نمازیں زیادہ ہوتی تھی، ان کے روزے زیادہ ہوتے تھے، ان کی عبادات زیادہ ہوتی تھی، اللہ کے راستے میں ان کی قربانیاں زیادہ ہوتی تھی. ہماری عمر تو 60 سال، 70 سال، 80 سال. اس لحاظ سے ہمارے اعمال کم ہیں، اللہ کے راستے میں ہمارے مجاہدے کم ہیں. قیاس یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے وہ امتیں بہترین ہوتی، لیکن قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ آگے قرآن اس کی وجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اخرجت للناس، تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. کی نہیں ہوتی تھی. اس کام کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے. لیکن جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، آپ آخری نبی بنا کر بھیجے گئے. قرآن نے کہہ دیا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. محمد آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو نبیوں والا یہ کام اس امت کے حوالے کیا گیا، اور اس کی بنیاد پر اس امت کو کہا گیا تم سب سے بہترین امت. تو ہم امت داعی ہیں. ہمارا کام صرف عمل کر لینا نہیں ہے، ہمارا کام، ہماری ذمہ داری جس کی وجہ سے ہم دیگر امتوں سے بہتر قرار پائے اپنے اعمال کے کم ہونے کے باوجود، وہ یہ ہے کہ جو ہم سیکھیں گے وہ دوسروں کو سکھائیں گے. تو آپ جو اس مدرسے میں پڑھ گی کہ جو کچھ آپ پڑھیں گے وہ دوسروں تک پہنچائیں. کیسے پہنچائیں گے؟ آپ جو کچھ پڑھیں گے بڑے ہو کر دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں.
ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھا، پھر آپ نے پڑھانا شروع کیا، اپنے شاگردوں کو پہنچا رہے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بہترین خطیب بن گئے، مقرر بن گئے، کسی مسجد کے خطیب ہیں، جمعہ میں بیان کرتے ہیں، مختلف اوقات میں بیان کرتے ہیں اور اپنا علم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کتاب لکھیں، کوئی رسالہ لکھیں اور اپنی بات کو تحریر کی شکل میں دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ دعوت و تبلیغ میں نکل جائیں اور لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں۔ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ غور کیجئے، جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان سب میں سے کسی کے لیے آپ کو زبان کی ضرورت پڑے گی اور کسی کے لیے آپ کو قلم کی ضرورت پڑے گی۔ آپ پڑھانا چاہیں گے، زبان کی ضرورت پڑے گی۔ آپ بیان کرنا چاہیں گے، زبان کی ضرورت پڑے گی۔ آپ دعوت و تبلیغ کرنا چاہیں گے، زبان کی ضرورت پڑے گی۔ آپ مضمون لکھنا چاہیں گے، قلم کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کتاب لکھنا چاہیں گے، قلم کی ضرورت پڑے گی۔ زبان اور قلم کے بغیر یہ جو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ جو کچھ پڑھے وہ دوسروں تک پہنچائے، اس کو ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ مالک عالم دین بن جائیں لیکن زبان سے محروم اور قلم سے محروم رہ جائیں تو آپ کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے سمندر کے بیچوں بیچ کوئی بہت خوبصورت سا محل بنا دیا جائے لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہ بنایا جائے۔